نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں میرے پیارے بچوں اور میرے آپ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور آپ تمام دوست، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے خیر عافیت کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں چند لمحہ گزارنے کا موقع دیا۔ بے شک یہ چند لمحہ ہی ہے، اور وہ بھی ایسا لمحہ ہے جس کی کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کہ یہ لمحہ کتنے دیر رہے گا ہمارے ساتھ، کتنے پل کے لیے ہم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فانی دنیا میں ہم نے تو فنا ہونا ہے، اور باری باری ہر کسی کو فنا ہونا ہے، اور ہم سب کے لیے یہ جو ایک دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اس دنیا یعنی کہ جو در حقیقت دنیا ہے، در حقیقت جہاں ہم نے رہنا ہے، ٹھکانا ہے، جانا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے جینا ہے، یعنی کہ وہ آخرت، اس کے لیے ہم نے یہاں تیاری کرنی ہے، ہم نے یہاں تیاری کرنی ہے۔ تو محترم عزیز، یہ جو موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، ہم نے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بہترین تحفہ، یعنی کہ ہمیں بہترین جسم، ہمیں بہترین ماشاءاللہ الحمدللہ اعضائیں، ہمیں شکل، صورت، علم، عقل، نظر، سنوائی، زبان، تمام دیگر چیزوں کو اللہ نے ہمیں دیا، قوت دیا، صلاحیت دیا کہ ہم ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ذرا ہم غور کریں، اگر ان کے بارے میں جنہیں ان میں سے کسی بھی چیز میں کمی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کمی در حقیقت ہمارے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں نصیحت کے لیے چھوڑ رکھی ہے کہ دیکھو دیکھو اور فرق ملاؤ اور جانو اس چیز کی اہمیت کو، اور شکر ادا کرو اور شکر ادا کرو۔ تو میرے عزیز، ہم نے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا ہے، اور جتنا جو لمحہ مل جائے، جو بھی وقت مل جائے، ہمیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، ان تمام چیزوں کو ہمیں کرنا ہے۔ وجہ مقصد یہ کہ ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آج ابھی اس پل ہم ہیں، اگلے پل پتہ نہیں ہمیں موقع ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس بات کے لیے تیاری کریں جہاں ہم نے اب اس اسٹیشن کے بعد اگلا اسٹیشن پہنچنا ہے۔ ہم اس ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، اور ہماری ٹرین دھیرے 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 آگے بڑھ رہی ہے منزل مقصود تک، اور ہمارا فائنلی منزل جو ہے وہ ہے آخرت۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی، بہت اس پر غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، بہت زیادہ سیریس ہونا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، بچپنا میں ختم ہو جاتی ہے، جوانی کی دنیا بھی تمام طریقے اپنے اپنے مشغلہ میں گزر جاتی ہے، بڑھاپا لاچارگی میں گزر جاتی ہے۔ تو ہم نے شروع سے اسے سوچنا، آج کی تاریخ سے سوچنا، آج کے لمحے سے سوچنا ہے کہ ہم نے آخر کی کیا تیاری کی، ہماری تیاری کس طرح ہو رہی ہے، مکمل ہے کہ نہیں۔ تو دوستو، اسی فکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک شوق پیدا کیا
اور وہ شوق جو میں آپ سب کے سامنے اس چینل کے ذریعے اس کو مکمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے اور مجھے علم دے، صلاحیت دے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر کہیں یا جو کچھ بھی میرے زبان سے نکلے، جو کچھ بھی میرے دل و دماغ میں آئے اور جو کچھ بھی ہم یہاں بیان کریں وہ حق پہ ہو، وہ حق پہ ہو، وہ سچ پہ ہو، وہی نکلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ شوق اللہ نے دیا کہ میں تھوڑی سی قرآن پاک کی ترجمہ پر، اس کے مفہوم پر، اس کے تفصیل پر غور کروں، اور جب میں غور کر ہی رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ذرا غور کریں، آپ بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شریک ہوں، آپ کی بھی شرکت اور ہماری اس بات پر غور اور فکر ہم دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کو مبارک کرے اور اس کو قبول کرے اور اس کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے۔ اوکے، آمین۔ تو الحمدللہ ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار تفصیل پر، مفہوم پر غور کر رہے ہیں، اور ابھی ہم لوگ سورہ یوسف پہ ہیں، اور سورہ یوسف کی تقریباً آیت نمبر 52 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے اور آگے کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی کان نستعین The time is 8:30 p.m. ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ اس واسطے کہ عزیز جان لیں کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کے وہ خادم جو ان کو شراب جو ہے کہ خدمت میں پلاتے تھے، اور ان کا وہی پیشے پہ مقرر تھے، جو قید خانے میں رہ چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے آزادی کے وقت میں قید خانے سے جب وہ نکل رہے تھے تو ان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرے بارے میں ذکر کرنا، مگر شیطان نے اس کے ذہن سے نکال دیا یہ بات، اور برسوں تک وہ بھولا رہا، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے، جس کا بعض جگہوں پر 7 سال، 10 سال، 12 سال وغیرہ آتا ہے، مگر میجورٹی زیادہ تر جو ہم نے اسٹڈی کی اس میں 7 سال کی آتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو اللہ معلوم۔ تو جو ہے نا کہ وہ 7 سال کے بعد وہ وقت کے بعد جب وہ بادشاہ کے ایک خواب دیکھتا ہے، جس خواب میں جو ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ 7 مضبوط گائیں ہیں اور جن کو 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ 7 جو بالیاں ہیں بہت ہری بھری ہیں، اور وہیں 7 بالیاں یعنی کہ جو ان کے اناج کے فصل کے ہے نا جو ہوتے ہیں وہ بالکل سوکھے ہیں، بے جان ہیں۔ تو وہ بادشاہ جو ہے کہ اپنے اس خواب کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اپنے پورے مصر میں اعلان کرتا ہے کہ جو بھی اس خواب کی تعبیر بتائے گا وہ اس کو بتائے، انعام اور تحفے کے لالچ بھی دیتا ہے، اور اس کے محل میں بہت سے جو ہے کہ عالم، جادوگر، راہب اور دیگر بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور ان کے خواب کو سن کر کے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے کہ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ اکثر ان میں سے یہ کہا کہ یہ خواب بادشاہ سلامت کو بس یوں ہی آئے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ یہ خواب بڑے عجیب سے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اڑتے پڑتے خواب ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں، کچھ معنی بتانے سمجھنے کے لائق ہی نہیں تھے، انہوں نے ہاتھ جھاڑ لیا۔ تو اسی وقت یہ جو خادم تھا جو قید خانے سے آیا تھا، اس کو یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار قید خانے میں ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، جو بالکل سچ نکلی، جو بالکل واقع ہو کے رہی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ نہایت ہی شریف، قابل اور بہترین انسان ہے۔ تو وہ جو ہے کہ بادشاہ سلامت سے اجازت لے کر کے قید خانے جاتا ہے، اور وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر کے بادشاہ کے خواب کو بتاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہ اس کا تعبیر بھی بتاتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں، اور جو ہے کہ پھر وہ
تعبیر جان کر کے بادشاہ کے پاس وہ جاتا ہے اور ساری باتیں بتا دیتا ہے. بادشاہ بہت خوش ہوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قابلیت پر بہت ہی زیادہ جو ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے اور وہ جو ہے کہ اپنے محل میں ان کو بلاتے ہیں. مگر حضرت یوسف علیہ السلام اس قید خانے سے نہیں نکلتے. یہ کہہ کے نہیں نکلتے کہ پہلے ان عورتوں سے جا کر کے یہ پوچھا جائے کہ کیا ہوا تھا میرے بارے میں، میری جو چیزیں گزری ہیں اس بارے میں وہ ساری ڈیٹیل بتائیں. تو وہ تمام عورتیں جنہوں نے اپنے انگلیوں پر چھری چلا دی تھی وہ سب محل میں آتی ہیں اور وہ سب جو ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے بارے میں بتاتی ہیں اور جو در حقیقت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ ساری بات بول دیتی ہیں. وہاں پہ یہ زلیخا بھی ہوتی ہیں اور زلیخا بھی جو ہے جو سچ کی بات، جو حق بات تھی، وہ ساری بات کو وہ کھول دیتی ہیں. وہ کہہ دیتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل جو ہے کہ وہ پاک ہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی میرے بارے میں ایسا غلط ارادہ کیا، نہ غلط ارادہ رکھا، نہ کسی بھی طریقے جرم میں شامل ہوئے. یہ تو میرے طرف سے جو کچھ تھا میرے طرف سے تھا. اب جب یہ باتیں ظاہر ہو گئی تو بادشاہ سلامت جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس پہ بلاتے ہیں محل میں. بہرحال اس کے آگے کی باتیں لوگ انشاءاللہ اسی آیت میں پڑھیں گے. تو یہ آیت یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اس زلیخا کے شوہر جو عزیز مصر کے تھے ان کو معلوم ہو جائے، وہ جان لیں کہ میں نے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی خیانت نہیں کی. اور ساتھ ہی ساتھ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ ہر بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہلوایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ جو ہے دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا. یعنی کہ جو بھی دغا باز ہے، جتنی بھی سازشیں کرنی ہے کر لے، دیر ہوگا، مشکلیں آئیں گی، بہت پریشانیاں آئیں گی، مگر فائنلی اس کے تمام سازش جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. یہ اطمینان رکھنا چاہیے جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اطمینان رکھا. اوکے، اس کے آگے کی آیت پر انشاءاللہ ہم لوگ غور کریں گے. میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے. یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے. الحمدللہ، بے شک یقین. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. یعنی کہ نفس، ہر انسان کے اندر کی جو نفس ہے نا، وہ نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ یہ انسان ہے، کیونکہ وہ انسان ہے. اس کے ساتھ اچھائیاں بھی جڑی ہیں، اس کے ساتھ برائیاں بھی جڑی ہیں، اس کے نیک عمل بھی ہیں اور برائیاں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہیں اور شیطان جو ہے کنٹینیوس لگا ہوا ہے اس کو بہکانے کے لیے. اور انسان کی خواہشات کا تو معاملہ یوں ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں. اور جب خواہشات جوش میں آتی ہے، جلوے میں آتی ہے، غبار میں آتی ہے، تو عقل جو ہے نا، عقل ختم ہو جاتا ہے سوچنے پر کہ وہ جو خواہشات کے لیے پریشان ہے وہ کہاں تک حق پہ ہے. بعض وقت اگر برائی پر بھی آمادہ ہے تو شیطان اس کو اس میں بھلائی دکھا دیتا ہے، یا پھر اس کو اس کی مجبوری دکھا دیتا ہے، یا اس کو اس کی مطلب کہ اس میں ایک ایکسپلینیشن دے دیتا ہے کہ جو تم کر دے وہ صحیح ہے. کہیں نہ کہیں پر جو ہے نا اس کو دکھا دیتا ہے کہ تم صحیح ہو، تم کر سکتے ہو. تو یہ ہے نفس. اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اپنی نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یعنی کہ میں بھی انسان ہوں. ممکن تھا کہ میں اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، بہت حد تک نزدیک تھا کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. نفس انسانی نفس. تو یہ بات واضح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یعنی کہ میرا نفس ایسا نہیں ہے کہ انسانی فطرتوں سے ہٹ کرے. بے شک، اب یہاں پہ دوسری بات بتا رہے، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے. یعنی کہ نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے نا. نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر غور طلب ہے. اب کیا غور طلب ہے؟ مگر یہ کہ میرا پروردگار
کون؟ وہ واحد خدا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار اپنا رحم کرے۔ بے شک میرے دوستوں یہ بات سچ ہے کہ اگر کسی برائی سے بچ جاتے ہیں، خود کو بچا لیتے ہیں، تو میرے عزیز اس پہ غرور نہیں کرنا ہے کہ میں اس برائی سے خود کو بچایا۔ در حقیقت یہ ہے کہ میرا اللہ نے مجھے اس برائی سے بچا لیا۔ ممکن ہے کہ میرا عمل کچھ ایسا تھا، ممکن ہے کہ میری نیت کچھ ایسی تھی، ممکن ہے کہ میرے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی، یا ممکن ہے کہ میرے اندر کی کوئی ایسی خوبی رہی ہوگی جس کے بدولت اللہ نے ہمیں اس برائی سے بچا لیا۔ ممکن ہے کہ ہماری دعائیں رہی ہوں گی، ممکن ہے کہ ہمارے والدین کی دعائیں رہی ہوں گی، ممکن ہے کہ ہمارے اولاد کی دعائیں رہی ہوں گی، ممکن ہے کہ ہماری بیوی کی دعائیں رہی ہوں گی، ممکن ہے کہ ہمارے کسی دوست کی دعائیں رہی ہوں گی، یعنی کہ ممکن ہے کہ کچھ بھی ایسی بات رہی جو اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا کرم تھا، یہ اللہ کا رحم تھا، یہ اللہ کی مہربانی تھی، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں پر یہی بات کو کہا، اور اس بات میں اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ نفس تو جو ہے کہ برائی کو ابھارنے والی ہے، اور میں ایسا نہیں کہ میں نفس سے بالکل پاک ہوں، یعنی کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، نفس تو میرے اندر بھی ہے، لیکن میرا پروردگار، یہ دیکھیے اللہ کا وہ شکر ادا کر رہے کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یعنی کہ جب میرا اللہ نے مجھ پر رحم کیا، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا ہے اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ بے شک اور بے شک اور بے شک ہے کہ وہ پاکزاد بخشنے والا بھی ہے اور نہایت مہربان، رحم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ بے شک الحمدللہ۔ آگے کی آیت پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے یہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ اب جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام باتیں جب بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے تمام واقعات کو جانا بجھا، ساری چیز کھل کے سامنے آ گئی، پوری پکچر کلیئر کٹ ہو گئی۔ اب وہ بادشاہ کو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پورا یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا کہ یہ نہایت ہی نیک انسان ہے اور قابل تعریف بھی ہے اور قابلیت بھی رکھتا ہے، تو میں اسے کیوں نہ اپنے محل میں اپنا خاص مقرر کر لوں۔ اور وہ بادشاہ جو ہے اپنا خاص مقرر کا اپنا خاص آفر کیا ہے نا، وہ بادشاہ جو ہے آفر کیا کہ آپ بالکل میرے خاص ہے نا، میرے یوں کہہ لیا جائے کہ ایڈوائزر کہہ لیا جائے ہے نا، یا بالکل ایک کہتے ہیں نا ڈپٹی، اس طریقے کا بنانے کی درخواست کیا یا پھر ان کو آفر کیا۔ یوسف نے کہا، اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ الحمدللہ، یہ بھی دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے دل میں یا ان کے دماغ میں یا ان کے علم میں کتنی بڑی بات ڈالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر اس بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے اس پوسٹ کو حامی بھر لیتے یا اس پوسٹ پر مقرر ہو جاتے تو کیا ہوتا، ذرا ہم سوچے تو یہی ہوتا کہ وہ بادشاہ کے پیچھے پیچھے اور بادشاہ کے بس حامی بن کر کے رہ جاتے ہیں۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک باقاعدہ وہ چیز کو مانگا جو ایسی چابی ہے جو پورے ملک کی طاقت ہے، اور وہ چابی ہے خزانہ۔ خزانہ ہے تو بادشاہ ہے، خزانہ نہیں تو بادشاہ بھی نہیں۔ یہ تو دیکھیے یہی تو بات فیصلے کی ہوتی ہے کہ بادشاہ نے آفر کیا اپنا کلوز منسٹر بنانے کا، ایڈوائزری بنانے کا، ڈپٹی بنانے کا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کہنے مجھے تو آپ اپنے خزانے کا جو ہے کہ خزانچی بنا دیجیے، اس کی چابی مجھے دے دیجیے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مجھے دے دیجیے، کیونکہ میں اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہوں۔ اور یہ بات بھی صحیح تھی، کیونکہ بادشاہ کے اس خواب کی تمام تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور اس کو کس طریقے سے نبھایا جائے یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام جان رہے تھے اور وہ بتا چکے تھے۔ تو اس چیز کو اچھے طریقے سے مینجمنٹ کرنے کے لیے، پراپر مینجمنٹ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام ہی اس جگہ پر
फिट थे कि वो इस चीज को बाकायदा बेहतरीन तरीके से निभा सके। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात जब रखी तो जाहिर सी बात है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि बादशाह इनकार कर दे, उनसे अच्छा कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस खजाने की जो है कि कह दी कि भाई मुझे जो है कि अपने खजानची बना ले, और मैं खजाने का और तमाम चीज़ों का खजाने से जुड़ी हकीकत देखा जाए तो मुल्क की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये आज के दौर की मिनिस्ट्री नहीं है। बादशाह का उस दौर में जो मेन ताकत कंट्रोलिंग जो था ना, वो खजाने पे चलता था, है ना। एक खजाना दूसरा फौज, यही था ना ताकत, मेन ताकत बादशाह की उस जमाने में क्या थी। फौज उसकी मजबूत हो और खजाना उसका मजबूत हो तो बादशाह। और अगर आपके पास फौज नहीं, खजाना नहीं, तो कौन आपको पूछेगा। बहरहाल आगे देखते हैं। इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्जा दे दिया कि वह जहां कहीं चाहे रहे सहे। हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुंचा देते हैं। हम नेकोकारों का सवाब जाया नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ही तो तमाम वाक़यात को बयान कर रहे हैं, और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम वाक़यात को जो है कि मक्का में और अपने सहाबा के दरमियान और जो है कि और मक्का वालों के सामने जो है कि कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्जा दे दिया। देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वो बच्चे थे, बाज़ जगह पर आता है 5 साल, बाज़ जगह पर 8 साल माने, है ना। तो उस वक्त जो है कि उनके साथ साजिश रची गई, कुएं में फेंका गया। उनकी तो जान को भी खतरा था, मगर अल्लाह ने उनको वहां से निकाला। उसके बाद फिर वो मिस्र के बाजार में पहुंचे। मिस्र के बाजार में उनकी बोलियां लगाई गई, है ना, उनका फरोख्त किया गया। फिर अल्लाह ने जो कि उनको ये अजीज मिस्र के घर पहुंचाया, जो अजीज था। फिर वहां पर ये दीगर तमाम इम्तहानात से उनको गुजरना पड़ा, और फिर कैद खाने में जाना पड़ा, और एक लंबा उम्र कैद खाने में गुजरा। और इन सब के बाद, यानी कि इतने वक्फे के बाद, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको वो जगह पहुंचा दिया, उस जगह पे ला दिया जिस जगह का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यानी कि उनके वो तमाम भाई जिन्होंने बचपन में उनके खिलाफ जो साजिश रची थी, वो भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे, कोई सोच ही नहीं सकता था। कहां से निकले? फिलिस्तीन से। कहां पहुंचे? मिस्र पहुंचे। और मिस्र में भी ऐसा वैसा नहीं, मिस्र में एक तरह से कह दिया जाए कि वो बादशाह के हैसियत, पूरे खजाने की चाबी उनके पास, जो चाहे वो करे, जहां जाए, जैसे जीना चाहे, जैसे रहना चाहे, जिसको जो देना चाहे, जिससे जो लेना चाहे, जो टैक्स लगाए, जो टैक्स माफ करे, हर तरीके जो है कि उनके कब्जे में था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इस तरह से जो है कि हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तरह से पूरे मुल्क का जो है कि कब्जा दे दिया कि जहां भी वो रहें, जो करें, है ना। हम जिसे चाहे अपनी रहमत पहुंचा देते हैं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहे अपनी रहमत पहुंचा देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने भी इस बारे में यकीन करना है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर चाह जाएगा तो फिर हमें उस जगह पहुंचा देगा जिस जगह का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और उसको फिर कोई रोक भी नहीं सकता। बेशक ये यकीन हमें रखनी है। ओके, तो अल्लाह ने यहाँ पर एक वादा भी कर दिया कि हम आपके सवाब, यानी कि हम अपने बंदों का जो नेक अमल है ना, उसका सवाब ज़ाया नहीं करते। बेशक मेरे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो कुछ भी नेक अमल होते हैं ना, वो ज़ाया नहीं होने देगा। यकीन रखो, यहाँ देगा या फिर कब्र में, क़यामत में, आखिरत में, फैसले के दिन हमने मिलना, यही यकीन होना चाहिए। ओके, आगे। यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों का आखिरी अजर बहुत ही बेहतर है। ये देखिए अल्लाह का वादा है। किसका वादा है? अल्लाह का वादा। सुने, फिर से सुने, आयत नंबर 57 सूरह यूसुफ की। अल्लाह क्या कहता है? कहता है यकीनन ईमानदार, जो ईमान वाला शख्स है, जो ईमान रखता है, और परहेजगार, जो अल्लाह पर यकीन किया और अल्लाह के तमाम अहकामात को बाकायदगी अच्छे से पूरा किया, पाक रहा और गुनाहों से खुद को बचाए रखा, है ना, गुनाह के करीब भी नहीं गया, है ना, का आखिरी अजर ना बहुत ही बेहतर है। यानी कि अगर ऐसा बंदा जो भी इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारा, उसका अजर बहुत बेहतर है। ये अल्लाह का वादा है। यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों का ना आखिरी अजर बहुत ही बेहतर है। बेशक और बेशक और बेशक। आगे यूसुफ के भाई आए
اب دیکھیے آگے کی بات سنیں. یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. یعنی کہ اب دیکھیے اب حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر کی پورے اس کے ملک کی جو ہے خزانچی بن گئے, خزانے کی چابی آ گئی ہے نا. اب کیا ہوا کہ وہ جو 7 سال جو برسات کے تھے, بارش کے تھے اور بہترین فصل والے جو تھے, جو اچھے وقت تھے, وہ گزر گئے. اب 7 سال جو شروع ہوا یہ برا وقت شروع ہوا. سوکھا پڑ گیا, کوئی بارش نہیں, پانی نہیں, فصل نہیں, دور دور تک یوں کہہ لیا جائے کہ بالکل سوکھا پڑ گیا. یہاں تک کہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد, جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے ان کے اپنے بیٹوں کے ساتھ, 11 بیٹوں کے ساتھ, وہاں تک سوکھا پڑ گیا. وہاں تک فصلیں نہیں, کہیں کوئی فصل نہیں, کھانے کو مشکل, مال نہیں, فصل نہیں, کھانا نہیں, کھیت میں کچھ نہیں ہو رہا ہے, لوگ مطلب بھوکے مر رہے ہیں. یہ عالم آ گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو معلوم تھا اور جنہوں نے پوری تیاری کر رکھا تھا اور انہوں نے جو ہے کہ اناج کو جو ہے کہ بالیاں بنا کر کے سب کچھ سیو کر رکھا تھا, اب جب سوکھا ہو گیا تو جو ہے کہ دور دور تمام اعلان کرا دیا کہ جن کو چاہیے وہ آ جائیں اور آ کر کے ہمارے یہاں سے غلہ اپنا لے جائیں. اب لوگ جو ہے نا کہ دور دور سے جو ہے کہ آتے تھے اور جو ہے کہ اپنا اپنا حصے کا غلہ لے کے جاتے تھے, اور بدلے میں اگر وہ کچھ چیزیں رکھتے یا دیتے ہے نا تو اس کے بدلے میں انہیں اور غلہ مل جاتا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہاں کا بھی حالم یہی ہو گیا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت یہ ہے کہ اپنے بیٹے یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں, محبت میں, غم میں ہے نا, ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ آنکھ کی روشنی جو ہے نا ان کی کمزور ہو گئی تھی. ایک طریقے سے کہہ لیا جائے کہ نابینا ہو گئے, یعنی کہ ان کو دیکھنے میں بڑی مشکلیں آتی تھی. تو جو ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی لوگ تھے ان سے وہ بولے کہ بھائی تم بھی جاؤ, ہم نے سنا ہے کہ مصر کے بادشاہ جو ہیں غلہ بانٹ رہے ہیں, جاؤ تم بھی کچھ لے آؤ. تو حضرت یعقوب کے وہ جو باقی فرزند تھے وہ جو ہے کہ مصر میں پہنچتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہ ان بھائیوں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں, مگر وہ لوگ تو نہیں پہچان پاتے کیونکہ ان کو خواب و خیال میں اس بات کو ان کا گمان ہی نہیں تھا, وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اور پھر اس وقت جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی تھے, کم عمر تھے, تو انہیں جو ہے کہ وہ نہیں پہچان پائے, جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے. تو جو ہے نا کہ آگے پر ہم لوگ آیت کے ساتھ ساتھ چلیں تو شاید بہتر رہے گا. اوکے, جب انہیں ان کا اسباب ہے نا مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے پورا ناپ کر دیتا ہوں, اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں الحمدللہ. یہ الفاظ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں کہ ان بھائیوں سے جن کو وہ پہچان لیے تھے کہ یہ میرے بھائی لوگ ہی ہیں ہے نا, ان کو جو ہے کہ تمام طریقہ ان کا غلہ جو ہے کہ ان کو دیا, اور ان سے یہ بھی کہیں کہ کیا تمہارے پیچھے کوئی اور رہ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم تو پورے آئے ہیں, ہم لوگ اتنے بھائی اتنے آئے ہیں. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا, کیا معلوم تھا, ان کا ان سے جو چھوٹا بھائی یعنی کہ بنیامین وہ نہیں آیا ہے ان کے ساتھ. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے اور مطلب کہ ایک طرح سے تحقیق کی زور سے, تو وہ بول گئے کہ ہاں میرا ایک اور بھائی ہے جو چھوٹا ہے, جو اپنے والد کے پاس ہی رہتا ہے, جو والد جو ہے کہ ان کو ہم لوگ کے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں. وجہ یہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اب اپنے پاس ہی رکھتے تھے, ان بھائیوں کے ساتھ ہرگز کہیں جانے نہیں دیتے تھے, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو خیال تھا کہ ایسا ہو چکا ہے. جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت تک اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے فرزند کہہ رہے تھے کہ اس کو بھیڑیا نے نوچ ڈالا یا کھا لیا, اس پر وہ یقین کرتے تھے. نہیں یقین کرتے تھے, ان کو لگتا تھا کہ نہیں وہ ابھی ہے حیات میں. تو بہرحال وہ نبی اللہ کے ذات پر انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی تو اللہ بہتر سمجھے, لیکن محبت ایسی تھی کہ ان کی محبت میں وہ آنکھ کی روشنی کھو دیتے روتے روتے فکر میں. بہرحال تو وہ بنیامین یعنی کہ بنیامین اور حضرت یوسف ایک ماں سے تھے, باقی بھائی دوسرے ماں سے تھے. تو جو ہے کہ اسی بات کا ان کے اندر حسد تھا کہ بہرحال تو بنیامین کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جو ہے کہ اپنے ایک بھائی کو جو چھوڑ آئے ہو اس کو بھی لے کے آنا. تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نے تم لوگ کو کس قدر جو ہے کہ ہر ایک
हर एक को, यानी कि जितने भाई आए थे सबको हमने जो है कि गल्ला दिया है, सबको हमने गल्ला दिया है। तो उसी तरह से अगर तुम उनको जिनको छोड़ के उनको भी लेके आओगे तो उनका भी हिस्सा मिलेगा, है ना। तो अच्छा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक काम और ये किए कि अपने जो मुलाजिम थे, जो लोग गल्ला वगैरह बांध रहे थे, पैक कर रहे थे, उनसे वो कहें कि देखो वो जो कुछ भी लाए हैं अमानत या जो कुछ भी उसके बदले में लाए हैं वो भी उनके गले के साथ रख दें। तो जो है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है कि उनका जो भी बदले के लिए लाए थे, जो चीज भी नाप लाए थे, है ना, नापने का बर्तन वगैरह, वो सब चीजें भी उनके गले के साथ रखवा दिए, यानी कि बदले में कुछ भी नहीं लिए, है ना। और उनको चला दी, ये कह करके चला दी कि जिनको तुम छोड़ के आए हो अपने एक भाई, उसको भी लेकर के आना, है ना। देखो मैं कितना अच्छा मेहरबानी करते, यानी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत बेहतरीन तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया और उनको जो है कि गल्ला वगैरह दिया, और उनकी जो माल लेके आए थे देने के लिए बदले में, वो भी उनके गल्ला में छिपा करके रख दी कि लेके जाओ, ठीक है ना। बहरहाल आगे क्या हम लोग गौर करते हैं, है ना। बस अगर तुम इसे लेकर पास ना आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी ना मिलेगा, बल्कि तुम मेरे करीब भी न भटकना। अब इतना ही नहीं, अब यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जहाँ एक तरफ उनको नरम दिली से बोले कि तुम अपने उस भाई को भी लेके आना, अब वहीं फिर चलते चलते फिर सख्ती से भी बोले कि देखो अगर तुम अगली बार उसको लेके नहीं आए तो फिर तुम्हें मैं ये गल्ला नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे पास से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम अगली बार जब आना तो अपने उस भाई को लेके आना, ठीक है ना। बस अगर तुम उसे लेकर पास ना आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी ना मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तुम मेरे करीब भी ना भटकना, ठीक है। आगे उन्होंने कहा अच्छा हम उसके बाप को इस बाबत फुसलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा उनके भाइयों ने कि अच्छा ठीक है, हम इस बारे में, है ना, उसके बाप यानी अपने बाप, है ना, मगर बात यहाँ पे बिन्यामीन की हो रही है, तो बिन्यामीन की तरफ जो है कि इशारा करते हुए उसके बाप को हम फुसलाएंगे, यानी कि हम उनको यकीन, क्योंकि ये तो जान रहे थे कि इनके साथ बिन्यामीन को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं चलाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने औलाद को लेकर के थोड़ा सा एतबार कम हो गया था, एतबार कम हो गया, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हो चुका था, इन लोगों ने ऐसा कर चुके थे, तो वो बिन्यामीन को जाने नहीं देते थे, है ना। मगर इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जो है कि अपने वालिद को यानी कि बिन्यामीन के बाप को, है ना, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उनको यकीन दिलाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिन्यामीन को भी लेकर के हम आए। आगे अपने खिदमतगारों से कहा कि इनके पूंजी उन्हीं की बोरियों में रख दो, है ना, इनकी पूंजी जो है है ना, अपने खिदमतगारों से कहा कि इनकी पूंजी उन्हीं के बोरियों में रख दो कि जब लौट कर अपने अहल व अयाल में जाएं और पूंजियों को पहचान लें तो बहुत मुमकिन है कि यह फिर लौट कर आए। अब देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि वो भाइयों जो है कि जो आए थे तो कुछ लेकर के आए थे कि क्या पता जो है कि वहां पर हमको गल्ला लेते वक्त देना पड़े, तो वो जो है कि महल में वो चीज को रखे देते हैं कि हमें गल्ला देने के लिए, ठीक है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो कुछ भी लाई हुई चीजें थी, है ना, जो भी पूंजी थी, है ना, अपने लोगों से कह करके उन्हीं के बोलियों में रखवा देते हैं कि लेके जाओ, मतलब रख दो, है ना। और जब वो अपने घर पे जा करके उसको खोले तो वो देखेंगे तो वो खुश होंगे, और जाहिर सी बात है कि फिर वो और गल्ला लेने के लिए अगली बार फिर आएंगे। और जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का प्लान था कि वो फिर उस भाई को भी लेके आ गए, है ना। तो बहरहाल आगे हम गौर करते हैं। जब यह लोग लौट कर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे कि हमसे तो गल्ला का नाप रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए कि हम पैमाना भर कर लाएं, हम उसके निगहबानी के जिम्मेदार हैं। अब जब वो भाई लोग वहां पहुंचे अपने बाप के पास, यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास, है ना, तो जो है कि अपने वालिद से ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है कि गल्ला का जो पैमाना था, जो चीजें थी, उसका जो मेन था वो रोक लिया गया। अब ये कहते हैं, और इसमें दिगर कौल है, एक कौल तो ये है कि हाँ ये बात सच है कि उनका वो पैमाना जो है कि रोक लिया गया था, है ना। और एक कौल ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात के लिए मुतवज्जो करना चाहते थे जिससे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को उनके साथ जाने दें, यानी कि वो एक मजबूरी समझे, है ना, कि भाई वहां पर एक तरह से वो एक भाई को ना लाने की वजह से वहां पर एक उनको रोक लिया गया, कोई सामान उनका रख लिया गया है। अब जब मेरे सारे भाई जाएंगे, बिन्यामीन भी जाएंगे, तभी जो है वो सारी चीजें मिलेंगी और गल्ला भी मिलेगा,
ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہے کہ اپنے والد یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورا یقین دلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے ہے نا, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں ہے نا. میں تمام طریقے سے ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام کہیں کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا, بس اللہ ہی بہتر حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہی کہتے ہیں ہے نا کہ مجھے تو اس بارے میں ایسا ہی گمان ہوتا ہے جیسا کہ تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. مجھے خوف ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بنیامین کو بھی لے کر کے جاؤ, ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کا کوئی کھیل کھیل دو یا لاپرواہی کر دو یا نظر انداز کر دو وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کے بابت ہے نا تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا, بس اللہ ہی بہتر حافظ ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو اللہ ہی اس کا حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس بات کو کہا کہ وہ بہتر مہربان ہے. آگے جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کے جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے, اے ہمارے باپ, ہمیں اور کیا چاہیے, دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے. ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے. یہ ناپ تو بہت آسان ہے. اب دیکھیے جب ان لوگوں نے, ان کے بھائیوں نے جب وہ غلہ کو کھولا تو وہ دیکھیے کہ وہ جو چیز لے کے گئے تھے پونجی کے طور پر, دینے کے طور پر, وہ چیز بھی اس میں موجود ہے. اب وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیز بھی ہمارے پاس آ گئی ہے. وہ مطلب کتنی وہ خوش ہوئے کہ بتائیے ہم کو تو بالکل فری آف کاسٹ بالکل ساری چیزیں ہم کو مل گئی اور جس کا معاوضہ بھی کچھ نہیں دینا پڑا ہے نا. اب جو ہے کہ ہم تو اپنے پورے خاندان اپنے تمام لوگوں کے لیے لے آئیں گے, آپ ہمیں بنیامین کو لے کے جانے دیجیے ہے نا, ہم تو ایک اونٹ اور لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے وہ اپنے والد کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ جو ہے کہ ہم لوگوں نے تقریباً آیت نمبر 65 تک پر غور و فکر کیا اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ پر ہم غور و فکر کریں گے. اور کہنے بولنے پڑھنے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہوئی ہو یا کسی بھی طرح کا مجھ سے کچھ چھوٹ رہا ہو یا مس ہو رہا ہو تو میں ان سب کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور پھر آپ کا نام حضرت سے. اللہ بھی معاف کرے, آپ بھی معاف کریں, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.